باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون وإن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں نے سورہ تغابن کی آیت پڑھی ہے۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جتنا بن پائیں، واسمعوا، اور اللہ کے احکام کو، اس کی باتوں کو غور سے سنو، اور صرف سننا نہیں ہے، واطیعوا، اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو کون ہے جو قرض حسنہ دے۔ آج کی ان دونوں آیتوں سے مجھے دو تین باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ تغابن کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بیان کیا۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات والا صفات جو ہیں، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو بھی کام کرتے ہیں اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن مخلوق سے ضرور سوال ہوگا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ اللہ اپنی صفت بیان کرتا ہے، میں علیم بذات الصدور ہوں۔ اللہ اپنی صفت بیان کرتا ہے کہ انہ علی کل شیء قدیر ہے، تمام چیزوں پر قادر ہے۔ وہ اپنی صفت بیان کرتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، میں تمام تمہارے کاموں سے باخبر ہوں، چاہے تم رات میں کرو، دن میں کرو، اندھیرے میں کرو، اجالے میں کرو، جلوت میں کرو، خلوت میں کرو، ایک کمرے میں بند ہو کر، روم میں اکیلے ہو کر کرو، مجھے خوب معلوم ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی معاملات کو یسیر، آسان کرنے والا ہوں۔ یہ تمام صفات سورہ تغابن کے ان آیات میں لا کر اللہ نے یہ بتایا کہ مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، میں اپنی ذات کے اعتبار سے خالق و مالک ہوں۔ البتہ بندے کے پاس نہ وہ علم ہے، نہ وہ قدرت ہے، نہ وہ طاقت ہے، نہ وہ عمر ہے، کچھ نہیں۔ عمر زوال پذیر، طاقت زوال پذیر، حسن زوال پذیر۔ دنیا میں عموماً دیکھا جاتا ہے لوگ بیوٹی پر مرتے ہیں، بیوٹی، خوبصورتی، حالانکہ یہ زوال پذیر چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کولیتی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کولیتی میں بھی دوام نہیں۔ ایک انسان کی انجینئرنگ تب تک ہے جب تک اللہ میموری باقی رکھے گا۔ ایک انسان کا علم، دین ہو یا دنیا، تب تک ہے جب تک میموری ہے۔ بڑے بڑے محدثین کے باب میں آیا کہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا، ان کو 5 روایتیں بھی یاد نہ رہی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے وہاں اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کی ریالٹی ہے، اخلاق و کیریکٹر ہے، بہترین زندگی ہے۔
نہ کوالٹی میں ہمیشگی اور دوام ہے، نہ بیوٹی اور حسن میں ہمیشگی اور دوام ہے، ریالٹی میں ہمیشگی اور دوام ہے۔ جو انسان اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر، اچھی زندگی، اللہ کے بھی حقوق اور بندوں کے بھی حقوق، یہ زندگی دنیا میں بھی زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ ہمارے اکابر دنیا سے روانہ ہو گئے، کسی کی موت کو 1300 سال، 1200 سال، 800 سال، 400 سال، 300 سال ہو گئے، ان کے اقوال زندہ، ان کی باتیں زندہ، ان کی زندگی زندہ، ان کی باتوں سے لوگ اپنی تربیت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ریالٹی تھی جو اللہ کو پسند تھی۔ تو انسان کو، اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنے اختیار سے نہیں آیا اور نہ اپنے اختیار سے جاتا ہے، نہ وجود اختیار سے، نہ پیدا ہونا اختیار سے، اور نہ دنیا سے جانا اختیار سے۔ تو جب دونوں ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر دنیا کی زندگی جو ان دونوں کے بیچ میں ہے وہ اپنے اختیار سے کیوں گزارتے ہیں؟ اسی کے اختیار پر کیوں نہ گزاریں جس کے اختیار سے آئے ہیں اور جس کے اختیار سے جانا ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اس زندگی کو اللہ کے اختیار پر جب ڈالتے ہیں تو زندگی اپنے لیے بھی گلاب کا پھول بنتی ہے، دوسروں کے لیے بھی بنتی ہے، اور اس زندگی کو جب بغاوت پر، نافرمانیوں پر، معاصی پر، گناہوں پر ڈالتے ہیں تو یہ زندگی میرے لیے بھی کانٹا بنتی ہے، اس لیے کہ میرا دل کینہ، حسد، بغض، نفرتیں، دشمنیاں، لوگوں کی لعنتیں، لوگوں کی لعنتیں، لوگوں کی ملامتیں، لوگوں کی بد دعائیں، میں اس کا مستحق بن جاتا ہوں، تو میری زندگی اور تو میرے لیے بھی کانٹا بنتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی کانٹا بنتی۔ میرا ذہن جا رہا ہے بخاری کی ایک روایت کی طرف، خوب سنو میرے بھائی اور بہنوں، جب کسی کی بد دعا چلتی ہے تو وہ صرف لقمہ نہیں چھینتی بلکہ وہ کبھی سجدہ کو بھی چھین لیتی ہے، وہ بد دعا، اور حیا کو بھی چھین لیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کی بد دعا کی وجہ سے صرف ہم کھانے کے محتاج نہیں ہو جاتے، لوگوں میں مشہور یہی ہے، بد دعا لگے گی روزی چلی جائے گی، کھانے کے محتاج ہو جائیں گے، لالے پڑیں گے۔ صرف لقمہ نہیں چھینتی بد دعا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی بد دعا سجدوں کو چھین لیتی ہے، عبادت کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، حیا چھین لیتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، اسی حدیث شریف کی طرف میرا ذہن چلا گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے ناحق کے الزام لگا دیے، غلط الزام، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 بد دعائیں دی، اور ان بد دعاؤں میں یہ کہا اللہ تیری عمر لمبی کرے، تجھے مال کے فتنے میں مبتلا کرے، اور تو دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو۔ یہ 3 بد دعائیں دے دی۔ اس آدمی کی دعا، بد دعا قبول ہو گئی، سعد بن ابی وقاص کی، صحابی رسول ہے، عشرہ مبشرہ میں سے۔ اس آدمی کی عمر اتنی لمبی ہوئی، اتنی لمبی ہوئی کہ آنکھوں کی پلکیں جو تھی وہ یہاں آ گئی، اور وہ یوں اٹھا کر چلتا تھا، اتنی لمبی عمر۔ اور مال کا فتنہ ایسا ہوا کہ بھیک مانگ رہا تھا، اور دنیا کا فتنہ ایسا ہوا کہ بھیک مانگتے مانگتے اس بڑھاپے کے اندر بھی وہ جوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور لوگ اسے مارتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں اس سے پوچھا گیا کہ یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ اس نے کہا سعد کی بد دعا نے مجھے ہلاک کر دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سعد کی بد دعا نے اس کی حیا چھین لی، بے حیا بن گیا وہ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بد دعا جو ہے وہ صرف لقمے نہیں چھینتی بلکہ کبھی وہ سجدے بھی چھین لیتی، عبادت کی توفیق سلب ہو جاتی، حیا چھین لیتی۔ تو اللہ کی ذات تو وہ ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ سورہ تغابن کے پہلے رکوع میں اللہ جل شانہ نے اسی کو ذکر فرمایا، اور دوسرے رکوع میں پھر بندوں کے حالات کو ذکر کر کے یہ کہا میرا بندہ تو ہر وقت میرا محتاج ہے، تیرا سکون
ایک سیکنڈ بھی تجھے نہیں مل سکتا اگر رب نہ چاہے. ایک سیکنڈ، میں 1 منٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ بھی تجھے سکون نہیں مل سکتا اگر رب نہ چاہے. پتے کا گرنا اللہ کے حکم پر، قطرے کا گرنا اللہ کے حکم پر، بارش کا آنا حکم ربانی پر، اور اولاد کا ہونا حکم مولا کے اوپر، انسان کا سکون اور راتوں میں نیند کا آنا اور رزق کا ملنا اللہ کے احکام پر ہے. تمام چیزوں میں اللہ ہے. معلوم ہوتا ہے تو مجبور محض ہے، تو میرا بندہ ہے، تو میرا مجبور بندہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں ہے. تجھے جو بھی مصیبت پہنچے گی وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچے گی. لیکن یاد رکھو، مومن پر آنے والی مصیبت 2 طرح کی ہوتی ہے. مومن کے لیے مصیبت راحت ہے. یا تو مصیبت سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ویسے وہ اللہ اللہ نہ کرتا، ویسے وہ نماز نہ پڑھتا، ویسے وہ مسجد میں نہ جاتا، ویسے وہ تہجد نہ پڑھتا، ویسے وہ اللہ کو یاد نہ کرتا. مصیبت آئی تو اللہ کو یاد کرنے لگا، توبہ کرنے لگا، رونے لگا. نتیجہ یہ ہوا اللہ اس کو معاف کرتا ہے. مومن کی مصیبت یہ مومن کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، یا پھر مومن کی مصیبت اس کے درجات کو بلند کرتی ہے. وہ عام حالات اور صحت میں نمازوں سے وہ مقام نہیں پا سکتا تھا جو بیماری میں رونے سے اللہ اس کو دے رہا ہے. آئے ہائے، کیا کہہ رہے ہیں علماء، محدثین نے کتنی بہترین بات لکھی. فرمایا صحت کی حالت میں تیری نمازوں پر، تیرے روزوں پر، تیری عبادت پر تجھے وہ بلند مقام اللہ نہ دیتا جو تیری بیماری کو دے کر تیرے صبر پر، تیرے آہ اوہ پر، تیرے رجوع اللہ پر اللہ تجھے دے رہا ہے. اور اللہ کی طرف سے جب بلائیں چلتی ہے تو بلاؤں کو روکنے کا پورے قرآن کو پڑھ لو، 2 ہی باتیں معلوم ہو رہی ہے. ایک مومن کا صدقہ یا مومن کی دعا، بس یہی 2 چیزیں ہیں. یا تو صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے یا دعا بلاؤں کو روکتی ہے، اور دونوں میں ہم کاہل ہیں. صدقے کے باب میں بھی اور جو ہے دعا کے باب میں بھی ہماری بہت سستی ہے. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہی سورہ تغابن کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. قرض حسنا کا مطلب قرض کا مال، اس لیے لفظ قرض بولا گیا کہ قرض میں لیا ہوا واپس کرنا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے میں جو لے رہا ہوں وہ میں تمہیں واپس کروں گا، اور اچھے طریق پر، یعنی 1 دیا ہے تو 700 دوں گا تمہیں. قرضاً حسنا. جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے خدمت میں جا کر، یا رسول اللہ، اللہ قرض مانگ رہا ہے تو مجھے وہ زیادہ دے گا؟ فرمایا بالکل. تو ابو دحدہ نے فرمایا حضرت میرے 2 باغ ہیں، ایک عالیہ میں ایک سافلہ میں. مدینے میں ایک جگہ تھی اوالی، آج بھی ہے اوالی، ایک عالیہ ایک سافلہ. میرے 2 باغ ہیں، میں دونوں باغ اللہ کو دے دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا ایک باغ گھر والوں کے لیے رکھو، ایک صدقہ کرو، ایک اللہ کو دو. فرمایا عالیہ والا باغ بڑا اچھا ہے، میں وہ دے دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا حضرت آپ گواہ رہنا، میں اللہ کو دے رہا ہوں، اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت میں عطا کرے. پھر گئے اپنے باغ میں، اپنی اولاد، اپنی بیوی وغیرہ اس باغ میں تھے. وہاں مکان تھا، اس میں رہنے کے لیے کھجوریں پکی ہوئی ہے، 600 درخت تھے اس میں، 600 درخت تھے کھجور کی. بچے کھا رہے تھے، کھجوریں جمع تھی. فرمایا میری اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے، بچوں میں نے یہ باغ اللہ کو دے دیا، اب ہمارا نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ. اور کچھ اشعار پڑھے، مجھے اس وقت وہ اشعار ذہن میں نہیں ہے، کچھ اشعار پڑھے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ اللہ کو دے دیا ہے، اب اللہ مجھے بہت کچھ عطا کرے گا اور تمہیں بھی دے گا. تو روایتوں میں لکھا ہے کہ بیوی نے جمع کردہ کھجور کو اندر ڈال دیا اور بچوں کے جیب سے کھجور نکال کر اندر ڈال دیا، اور فرمایا جب اللہ کا ہو گیا اب ہمیں لینے کا حق نہیں ہے. ابو دحدہ وہاں سے نکل کر بچوں کو لے کر دوسرے باغ میں چلے گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسرے باغ میں جا کر ابو دحدہ کو فرمایا ابو دحدہ نہ معلوم جنت میں اللہ تجھے کتنے درخت عطا کرے گا. من ذا الذی یقرض اللہ. وباؤں کو روکنے والی، بلاؤں کو روکنے والی 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو دعا یا صدقہ.
دونوں میں ہماری کاہلی ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہمارے ائمہ میں سے ہیں. ہارون رشید نے خواب دیکھا, کوئی بھیانک خواب تھا, کوئی بلا اور وبا آنے والی تھی, بھیانک خواب تھا. ابو یوسف سے تعبیر پوچھی, حضرت نے فرمایا ہارون رشید سے 100 اونٹ صدقہ کرو. لیکن رعایا میں سے, ہارون رشید تو بادشاہ تھا, رعایا میں سے کسی نے اسی طرح کا خواب دیکھا, اسی طرح کا سیم. ہارون رشید سے پوچھا تو ہارون رشید نے کہا 1 بکرا صدقہ کرو. تو ہارون رشید نے امام ابو یوسف سے پوچھا تو کہا 1 بکرا. ہارون رشید نے ابو یوسف سے پوچھا حضرت اس کا خواب بھی ایسا ہی ہے, میرا خواب بھی ایسا ہی ہے, آپ نے اس کو 1 بکرا مجھے 100 اونٹ کہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے پاس ملک ہے, جائیداد ہے, تمہاری بلا تمہارے ملک کو چھین لیتی تو اتنے بڑے ملک کو بچانے کے لیے بڑے صدقے کی ضرورت ہے. اس کا تو ایک چھوٹا سا مکان ہے, یہ مکان یہ وبا چھین لیتی, اس کے لیے 1 بکرا کافی ہے. معلوم ہوتا ہے جس درجے کی وبا اور جس درجے کا ہمارے پاس مال ہوگا اسی طرح کا اللہ کو دیا بھی جائے گا. تو دونوں باتوں میں ہماری غفلت ہے, بلاؤں دعاؤں کے باب میں بھی اور جو ہے صدقے کے باب میں بھی. ہمیں چاہیے کہ ہم صدقے کے باب میں بھی اپنے آپ کو وسیع الظرف بنائیں اور دعاؤں کے باب میں بھی دل لگا کر کے اللہ کے سامنے دعا کرنے والے بنے. یہ بھی اس وقت جو وبا چل رہی ہے پوری کائنات کو جکڑے ہوئے پکڑے ہوئے, میں نے ابھی کل کچھ احباب کو کہا, میں نے کہا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 2 رفیق 3 صحابہ تبوک میں نہ جا سکے تھے. اللہ ناراض ہو گئے, نبی کو ناراضگی ہوئی, 50 دن تک ان کا بائیکاٹ ہوا, سوشل بائیکاٹ ایسا کیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا. 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تو قرآن ان کے 50 دن کا نقشہ کھینچ رہا ہے. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, اتنی بڑی زمین کے باوجود ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی. میں نے کہا زمین ہمارے لیے تنگ ہو چکی ہے کہ ایک مکان میں رہتے ہیں, مسجد میں آنے کے محتاج, کہیں جانے کے محتاج, کسی جگہ جاؤ تو لائن میں کھڑے رہو, ہر جگہ پریشانی ہی پریشانی. یہ زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود سفر نہیں کر سکتے, جا نہیں سکتے, زیادہ مل نہیں سکتے, زمین تنگ ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, زمین ہمارے لیے تنگ ہو چکی. ایسے موقع پر ہمیں دعاؤں کے اہتمام کی ضرورت ہے, صدقے کے اہتمام کی ضرورت ہے. کثرت سے ہم صدقہ دینے والے بنے اور دعائیں کرنے والے بنے. اگر یہ دونوں اعمال ہمارے چلتے رہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ان بلاؤں سے ہماری حفاظت کرے گا اور ان بلاؤں کو اللہ تعالی دنیا سے ختم کرے گا. اور صدقے کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کل سلامہ من الناس صدقہ, ارے روزانہ اٹھو, ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرو. تو ظاہر سی بات ہے کہ روزانہ ہی صدقہ کرنا چاہیے. اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ پیسے نہیں ہے کوئی حرج نہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے من المعروف ان تلقی اخاک من وجہ طلق, فرمایا اپنے بھائی سے ملو تو محبت سے ملو, پیار سے ملو, شفقت سے ملو, ہنستے ہوئے ملو, اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کرے گا. حسد والے دل سے نہ ملو. اللہ جل شانہ ہم تمام کو دعاؤں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے, صدقے کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے, اس بلا کو اللہ دور فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.